بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ بہت ساری دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ پہلی ڈیولپمنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، اور سائنس سے ہمیشہ سوشل سائنسز متاثر ہو کے انہوں نے وہی لاز وہی میتھڈ اڈاپٹ کیے اور سوسائٹی کے لاز کو اور سوسائٹی اور پالیٹکس کے لاز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک MIR ایجاد ہوئی ہے جاپان کے اندر، اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے خوابوں کو ریکارڈ کرے گا، اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر کے ویڈیو کی شکل میں آپ کو جاگتے ہوئے دکھا سکے گا۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اسی جاپان کے اندر G7 کا اجلاس ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، کل وہ ختم ہو چکا ہے اجلاس، اور 19 سے 21 تاریخ تک تھا اس مہینے کی۔ اور اس اجلاس کے اندر 7 ممالک تو شریک ہوئے، لیکن 8ویں ملک کو بھی دعوت دی گئی، یعنی بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب بھی تشریف لے گئے۔ اور یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا G7 G8 کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ پہلے G8 تھا، دوبارہ G7 ہوا، بیکاز رشیا اس کا ممبر تھا۔ 2014 میں رشیا نے کرائمیا کے اوپر جب اٹیک کیا تو اس کے بعد اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی ممبرشپ خارج کر دی جائے گی۔ تو کیا پھر اس کی جگہ پہ انڈیا کو لیا جائے گا؟ کیوں لیا جائے گا؟ اس کی 5-6 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، دوسری وجہ یہ کہ انڈین اکانومی بڑی ہے، یہ $3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے، تیسری وجہ یہ کہ رشیا سے انڈیا کو ذرا دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انڈین مارکیٹ ویپن کی جو ڈیفنس کی اس کی نیڈ ہے اس کو ویسٹ فلفل کرے، اور چوتھا وجہ یہ کہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کیا جا سکتے، جس میں ویسٹ کو اب تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لداخ میں ایپیسوڈ ہوا اس نے انڈین ایبلٹی کی کلئی کھول دی، اور اس حوالے سے ایشلے ٹی ایلیسن نے آرٹیکل فارن پالیسی جرنل کے اندر، جو واشنگٹن کا ریپیوٹیبل جرنل ہے، اس مہینے کی 5 تاریخ کو انہوں نے لکھا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے غلط بیٹ لگایا ہے بھارت کے اوپر۔ کبھی تفصیلاً میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ کامن ویلیوز یعنی ڈیموکریسی۔ G7 کے سارے ممالک ڈیموکریسیز ہیں، اور بھارت بھی ڈیموکریسی ہے، بگیسٹ ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے نہیں، اس پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک کامن چیزیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاسبلٹی یہ ہے کہ بھارت اس کا ممبر بن جائے۔ البتہ جو فومیو کشیڈا ہے پرائم منسٹر جاپان کے، انہوں نے جاپان کے اندر آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا، اور سب نے مل کر اس یادگار پر ان مرنے والوں کی یاد میں جو کہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم گرانے کی وجہ سے مرے تھے، اور امریکنس نے گرایا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر 6 اور 9 اگست، فیٹ بوائے لٹل بوائے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اور اس حوالے سے جاپان میں اسی ہیروشیما کے باہر، اس سمٹ کے باہر پروٹیسٹ ہوا، جاپنیز نے کیا کرش G7 کے ٹائٹل کے ساتھ۔ تو آزاد جمہوریت کے اندر پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی ان کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 2 بڑی اہم خصوصیات ہیں کہ اس میں پریزیڈنٹ زیلنسکی کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور بھارتی پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہفتے کو۔ اب ان کا مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ رشیا اور یوکرین کی وار کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی کہ یوکرین کے ساتھ وہ ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ US کے انہوں نے بیان بھی جاری کیا کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے F-16 کے حوالے سے ٹریننگ پرووائڈ کرے گا، اور یہ ٹیکنالوجی دے گا یوکرینین پائلٹ کو۔ وہ کب ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ G7 کے رہنما نے زور دیا ایران، روس، چائنا اور نارتھ کوریا کے اوپر کہ نان پرولیفریشن رجیم کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کریں۔ اس کے علاوہ نئی پابندیاں بھی لگائی گئیں رشیا کے مختلف کمپنیز کے اوپر۔ اس حوالے سے روس کا ریئیکشن بھی آ گیا ہے۔ روس کے فارن منسٹر لیوروو تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی عظمت کے قائل جو ممالک ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کا سبب یہی تھا کہ وہ کسی طریقے سے چائنا اور روس کو کنٹین کر پائیں، جبکہ چائنا کی وزارت خارجہ کا اس حوالے سے جو ریئیکشن تھا وہ یہ کہ جو بین الاقوامی امن ہے اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں آپ، بلکہ اپنے جو آپ کا جو برتاؤ ہے، آپ کی جو پالیسیز ہے، اس پہ نظر ثانی کریں۔ جہاں تک یوکرین کا معاملہ ہے، تو یوکرین کی جو وار ہے وہ مجھے اس کے اوپر جو اسٹریٹجی ہے امریکہ اور ویسٹ کی، وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور اس میں ایک ریزنز تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ڈرون اٹیک ہونا تھا کرملن کے اوپر، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو فارن منسٹر ہیں کیو کے، جو ڈیفنس چیف آف آرمی اسٹاف تھے یوکرینین فورس کے،
اس کے ان کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ یا تو وہ مارے گئے یا ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اس حوالے سے یوکرینین پریزیڈنٹ بھی کیو کے اندر موجود ہونے سے کترا رہے ہیں. اس لیے 10 دنوں کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تقریباً کافی سارے ممالک کا دورہ ہوا ہے، جس میں ہیلسنکی، ہیگ، میڈرڈ، برلن، پیرس، لنڈن، جدہ اور پھر آخر میں ہیروشیما وہ آئے ہیں. اس کے بعد کہاں جانا ہے اس کا پتہ نہیں. تو وہ جو پالیسی ہے یوکرین کے حوالے سے وہ ہمیں کامیاب ہوتی نہیں نظر آ رہی. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ جو کل ہونے جا رہا ہے وہ یعنی جب یہ ویڈیو پبلش ہوگی تو وہی دن ہوگا، وہ کانٹیکٹ گروپ کی ٹورزم کے حوالے سے میٹنگ ہے اس میں سری نگر کے اندر. اس کے اوپر پہلے بھی بہت ساری بات ہو چکی ہے، لیکن اب جو میجر بلو ملا ہے بھارتی فارن پالیسی کو وہ یہ کہ چائنا نے تو پہلے ہی بائیک آؤٹ کیا تھا. اروناچل کے اندر جو میٹنگ ہونی تھی اروناچل پردیش کے اندر، اس کا بائیک آؤٹ کیا. اب اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا. ان کی فارن منسٹری نے کہا کہ جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز اس میں اس طرح کے ایونٹ نہیں ہو سکتے. پھر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی اعلامیہ جاری ہوا جس میں ان کے جو ہائی کمشنر تھے ہیومن رائٹس کے، انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی حالت اچھی نہیں ہے. اور ریپیٹیئر یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس بات کا انہوں نے اندیا دیا کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور کیا انڈیا کو اس کا علم نہیں ہے اور یہاں پہ اس طرح کے ایونٹس کو آپ ان کا انعقاد نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر ٹرکی نے بھی ڈکلائن کیا، رجسٹریشن نہیں کی اب تک، ایجپٹ نے نہیں کی اور سعودی عرب نے نہیں کی اور کہا، اور میکسیکو نے بھی اپنا جو ڈیلیگیشن ہے وہ لو گریڈ رکھا ہوا ہے. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ عیاں ہو گیا ہے. تو یہ ایک بلو یا باؤنس بیک جسے ہم کہتے ہیں فارن پالیسی کو، وہ ہوا ہے. اس وقت یہ جو مئی کا مہینہ ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا. اس سے پہلے کوئی ایس سی او کی فارن منسٹر کی جو سمٹ تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جانا اور وہاں پہ انڈائریکٹلی کشمیر کی بات کرنا اور ڈپلومیٹک انداز سے کشمیر کے مدعے کو اٹھانا اور ٹیررزم کے مدعے کو اٹھانا، وہ اس نے کافی انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ اپنی طرف کی. جبکہ بڑے سیزنڈ، بڑے ایکسپیرینسڈ جے شنکر صاحب جو ڈپلومیٹ ہیں، ان کے فارن منسٹر ہیں اس وقت، ان کا جو رویہ تھا یا ان کی جو لینگویج تھی وہ ان ڈپلومیٹک تھی، جس کے اوپر خود بھارت کے اندر بھی کرٹیسزم ہمیں نظر آئی. پھر اس کے علاوہ جو ریجنل الیکشنز ہیں وہاں پہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں کرناٹکا آپ کے سامنے ہے اور اروناچل پردیش کے اندر ہے. اور یہی وہ خدشہ ہے جہاں پہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ساری اپوزیشن پارٹی مل کے کوئی اتحاد بنا لیتی ہیں اور آگے اگلے الیکشنز میں بھی شکست کا سامنے کا اگر اشارہ ملا بھارتیہ جنتا پارٹی کو، تو وہ کم از کم 30 سے 40% ووٹ اٹھا کر دوبارہ حکومت نہ بنا سکی تو وہ دوبارہ پلوامہ جیسا کوئی ڈرامہ، اڑی جیسا کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام متزلزل ہے، معاشی حالت مخدوش ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے 3 ہی حل ہیں، 3 اسٹیپس ضرور اور فوراً اٹھانے ہوں گے. اور پہلا یہ اٹھانا ہوگا کہ ڈینائل موڈ سے نکلنا ہوگا، ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا، اداروں کے اوپر اٹیک سے گریز کرنا ہوگا. دوسرا ڈائلاگ، ساری اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ڈائلاگ کرنا ہوگا. اور تیسرا الیکشن. یہ سیاسی استحکام پاکستان کے اندر لا سکتا ہے. پاکستان کے اندر کے حوالے سے بہت ساری اپرچونیٹیز کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ پاکستان کشمیر کے مدعے کو زیادہ افیکٹو انداز سے اٹھا سکتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس وقت آزاد کشمیر میں جا کے ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا یہ ایک سمبولک ویلیو رکھتا ہے اور یہ اچھا قدم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ ویسٹ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ لوگ کافی سینسٹیو ہیں. دس از دا ٹائم کہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکشن لیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.